بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ میں پشاور میں ہوں آج، یہاں پر ایک شادی کے سلسلے میں آیا تھا، دوستوں سے ملاقات ہوئی۔ ابھی یونیورسٹی روڈ پر ایک جگہ بیٹھے ہیں، ہم لوگ دوست ہیں۔ 3-4 بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ایک تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑا اہم مقدمہ جسٹس بابر ستار اس کی سماعت کریں گے، اور یہ جو آڈیو ریکارڈنگز ہیں اس کے متعلق ہے۔ پچھلی تاریخ پر اٹارنی جنرل صاحب نہیں آئے تھے، تو جو جواب تھا حکومت کا اس کو بابر ستار صاحب نے کہا تھا کہ یہ صحیح جواب نہیں ہے، اس سے عدالت مطمئن نہیں ہے، تو آپ نیا اس کا جواب دیں۔ سوال 25 سے 30 سوال انہوں نے کہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، میں آپ کو ان کی تفصیل بھی بتاتا ہوں۔ رضا ربانی صاحب، اعتزاز احسن صاحب، محسن رانجھا صاحب، ان کو امائکس بابر ستار صاحب نے بنایا، وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ سوال اس میں یہ تھا کہ پاکستان میں جو آڈیو ٹیپ ہے، ٹیلی فون کی جو ٹیپنگ ہو رہی ہے، یہ کون کر رہا ہے ٹیپنگ؟ کس کے حکم پر یہ کی جا رہی ہے ٹیپنگ؟ کون سے ادارے کے پاس یہ صلاحیت ہے؟ اور پھر کیا جب ٹیپ کیا جاتا ہے تو کوئی قانونی اجازت لی جاتی ہے؟ پھر اس کے بعد جو ٹیپ کر لی جاتا ہے مواد، اس کو محفوظ کیسے رکھا جاتا ہے؟ اور یہ کون کرتا ہے ٹیپنگ جو ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ کل یعنی آج اس کی سماعت ہوگی، اور آج متوقع ہیں کہ اٹارنی جنرل صاحب وہاں پر آئیں گے، اور یہ بڑا اہم سوال ہے۔ بابر ستار صاحب اس معاملے پر بہت ہی بڑے سنجیدہ نظر آ رہے ہیں، اور یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ ماضی میں اس پر حکومت محترمہ بے نظیر بھٹو کی ڈیزالو ہوئی تھی، اور یہ فاروق لغاری صاحب جب صدر تھے، کہ ججز کی جو گفتگو ہے وہ ٹیپ ہو رہی ہے۔ تو ابھی یہ جو معاملہ ہے سارا، اس میں ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے کی آڈیو جو ہے اس کا معاملہ، اور پھر بشرا بی بی کے حوالے سے جو بات ہے وہ اس سارے کیس کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ تو اٹس ویری امپورٹنٹ یہ معاملہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بابر ستار صاحب کل یعنی آج کیا اب اس میں وہ کرتے ہیں۔ آج وہ اس کی سماعت کریں گے، اور نئی رپورٹ جو ہے حکومت کو وہ سبمٹ کرنی ہے۔ پچھلی رپورٹ جو تھی اس پر عدالت مطمئن نہیں تھی۔ خیبر پختونخوا میں ہوں میں یہاں پر اب سیاسی ورکرز کو کنونشنز کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی بھی جلسے جلوس کر سکتی ہے، اور ہفتے کو یہاں پر ایک بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے، ایک کنونشن ہونے جا رہا ہے پشاور میں، باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے۔ اب سوال یہاں پر لوگ مجھ سے یہ کرتے ہیں، میری بہت سارے ورکر سے ملاقات ہوئی۔ پشاور جو ہے وہ خان کا شہر ہے، میں آپ کو بتاؤں، میری جہاں پر بھی بات ہوئی ہے لوگوں سے، تو یہ کوئی اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ اپنے ذہن سے نکال دے۔ یہ خان کا شہر ہے، یہاں کی ساری سیٹیں خان کی ہیں، الیکشن جب بھی ہوں گے۔ اور میں جمعیت علماء اسلام کے لوگوں سے بھی ملا آج وہاں پر ایک تقریب میں، ایک شادی میں جہاں پر میں آیا ہوا تھا، تو وہ اس بات پر امید لگائے بیٹھے ہیں کہ بلے کو شاید بیلٹ پیپر پر نہیں اس کو ملے گا نشان، خان پر پابندی ہوگی تو اس لیے ان کی سیٹیں نکل سکتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو لوگ ہیں یہاں پر، میری جس سے بھی ملاقات ہوئی ہے، جس سے بات ہوئی ہے، وہ دیوانہ ہے خان کا، اور مجھے نہیں پتا کون ہے وہ جو ہم کو کی جنت میں رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خان کو بیلٹ پیپر سے نکال کے تو وہ یہ الیکشن ایسے کروا سکتے ہیں کہ جس کے نتائج دنیا کو قبول ہوں گے۔ ایک اور بڑی افسوسناک خبر ہے جس کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ہی مہربان اور شفیق شخصیت ہیں مولانا طارق جمیل، اور بہت انہوں نے انیشیٹو بھی لیے ہیں۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ مولوی جو ہے ہمیشہ چندے پر پلتے رہیں، انہوں نے اپنا ایک بزنس بھی شروع کروایا جس کی ساری آمدنی ان کے مدرسے کو جاتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مدارس ہیں ان کو چندے کی بجائے اپنے سورس آف انکم جو ہیں وہ ڈیولپ کرنے چاہیے۔ تو ان کا نوجوان بچہ، آج اس کی خبر یہ آئی ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ مولانا صاحب کا جو اپنا ٹویٹ تھا اس میں انہوں نے فرمایا کہ ایک ایکسیڈنٹل یہ ڈیتھ ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کچھ جو نون لیگ کے لوگ ہیں، کچھ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، بہت کیلس، اور بڑا ان کا کوئی مطلب، مجھے بڑی شرم آ رہی تھی ان کو پڑھ کے اور ان کے ٹویٹس کو، جس میں وہ مولانا کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کر رہے تھے۔
ابھی اطلاعات نہیں آئیں ان کے صاحبزادے کا کوئی جو موت ہے اس کو وہ خودکشی قرار دے رہے تھے، اور طرح طرح کی اسپیکولیشن. اس وقت مولانا طارق جمیل کا خاندان اور مولانا صاحب ایک صدمے سے گزر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے، اور ان کا جوان بچہ جو اس دنیا سے چلا گیا اللہ اس کے درجات کو بلند کرے. لیکن اس طرح کی گفتگو سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے کی ہے جو بہت ہی افسوسناک ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی. خودکشی کر لی ہے، یہ کر لیا ہے. بھائی ابھی تو کوئی رپورٹ نہیں آئی، ابھی تو کوئی بات نہیں آئی، اور جب فیملی نے یہ کہا ہے کہ ایک ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ فیملی اس حوالے سے کیا بات کرتی ہے. کچھ بھی ہو، جیسے بھی ہوا ہو، فیکٹ آف دا میٹر از کہ مولانا طارق جمیل کا جواں سالہ صاحبزادہ جو ہے آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور یقیناً مولانا صاحب پر یہ بڑا مشکل وقت ہوگا، بڑا دکھ ہوگا. تو بجائے اس کے کہ ہم دکھوں پر مرہم رکھیں، اس وقت جو سوشل میڈیا پر صرف اس لیے مولانا طارق جمیل کے خلاف ایک کیمپین اس حساس موقع پر بھی کہ وہ کیونکہ عمران خان کے ساتھ مل کر پاکستان کے لیے دعا کرتے رہے. وہ جب وزیر اعظم تھے تو وہاں پر وزیر اعظم ہاؤس میں جا کر دعائیں کرتے رہے. عمران خان کو انہوں نے ایک بہترین شخصیت قرار دیا، اور یہاں پر جو حکومت ہے، یہ جو نون لیگ ہے، پی ڈی ایم ہے، یہ عمران خان کے بارے میں ایک ایسا پروپیگنڈا انہوں نے کیا ہوا ہے جس میں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان کوئی صاحب کردار نہیں ہے. لیکن پاکستان کے لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان کیا ہے، اور عمران خان کے لیے ان کے دلوں میں کیا عزت ہے. لیکن صرف عمران خان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے یہ نہیں بھولنا چاہیے لوگوں کو کہ مولانا طارق جمیل ایک مذہبی شخصیت ہیں، اور ایک بہت ان کی خدمات ہیں مذہب کے لیے، اور ان کے جو صاحبزادے کا جو انتقال ہے اس پر اس طرح کی سوشل میڈیا پر گفتگو بہت ہی تکلیف دہ ہے. یہ میں گزارش کرتا ہوں ان لوگوں سے، میں کوئی ماحول کو زیادہ گندا نہیں کرنا چاہتا، کہ مت کریں ایسی باتیں جس سے اس غم کے لمحات میں مولانا کو تکلیف ہو اور ان کے دکھ میں مزید اضافہ ہو. میت جو ہے ان کے بچے کی اب تلمبہ میں ہاسپٹل سے واپس ان کے گھر پہنچا دی گئی ہے. اب ڈیفینیٹلی اس کی تدفین ہوگی، تو جو بھی حقائق ہیں وہ مولانا فیملی جو بھی سمجھے گی وہ اس کو ریلیز کر دے گی، اور جو بھی اس کے حقائق ہیں مجھے ابھی نہیں پتہ، لیکن جب تک فیملی کی طرف سے کسی چیز کی تصدیق یا تردید نہ ہو، اس قسم کی بات فیملی کو تکلیف دیتی ہے. انشاءاللہ کل آپ کو مزید جو ہے وہ تفصیلات بھی دیں گے کہ وہاں پر کیا صورتحال، اور خاص طور پر یہ جو آج عدالت میں یہ جو کارروائی ہونی ہے اس کے حوالے سے میں موجود ہوں گا وہاں پر، اور آپ کو اطلاع دیں گے. اجازت دیجیے مجھے اگلی ویڈیو تک، انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.